حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر، دلیر اور میدان جنگ میں اگلی صفوں میں لڑنے والے مجاہد تھے۔ ان کا نام سماک اوس بن خرشہ ہے۔ غزوہ احد میں ان کے بہادری کے کارنامے اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ غزوہ احد میں ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی، اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے، وہ جس مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں پلٹا دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی اور اپنے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے پہلے جا کر مانگی، لیکن اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ ہے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے، اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا، اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے اور مسیلمہ کذاب ان کا لیڈر بن گیا، چنانچہ ان مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا، اس میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یمامہ کے مقام پر بنو حنیفہ کے مرتدین سے جو جنگ ہوئی، اس میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بہادری کے وہی جوہر دکھائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دکھائے تھے۔ یمامہ میں ایک بڑے باغ کے درمیان قلعہ تھا جس میں مرتدین جمع تھے، وہ قلعہ بند ہو کر لڑائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی شخص قلعے کے اندر کود جائے
اور قلی کا دروازہ کھول دے تاکہ مجاہدین قلی میں داخل ہو سکیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کسی طرح مجھے اٹھا کر قلی کے اندر اتار دو تاکہ میں دروازہ کھول سکوں۔ ساتھیوں نے تأمل کیا کہ انہیں اکیلا دشمن کے نرغے میں چھوڑا جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بڑے زور سے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ جب ادھر سے انکار ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور ساتھیوں کو مجبور کیا کہ انہیں لازماً قلی میں اتارا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو اٹھا کر قلی میں اتارا۔ جب انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ٹانگ کی قطن کوئی پرواہ نہ کی، اپنی تلوار اٹھائی اور مرتدین سے اکیلے ہی قلی کے اندر لڑائی شروع کر دی۔ وہ لڑتے لڑتے دشمنوں کو دروازے کی طرف لے آئے اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمان دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنی ٹانگ کے درد کو چھپائے مسلسل لڑتے رہے۔ لڑائی کے دوران ان کی ٹانگ کثرتی حرکت کی وجہ سے مزید خراب ہو گئی اور درد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ادھر مرتدین ان کی طاق میں تھے۔ بالآخر یہ بہادر مجاہد زمین پر گر پڑے۔ کثرت سے خون بہنے کی وجہ سے وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے اور رہتی دنیا تک تاریخ کے سنہرے اوراق میں اپنا نام رقم کر گئے۔